فتح وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدوة ولا أقول ما أقول غلطا ولا شططا صلوات على محمد وآل محمد. میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ مجلس اردو میں ہے، بچے بہت زیادہ ہیں تو سب سمجھ لیں گے اردو انشاءاللہ. میں نے جناب سیدہ سلام علیہ کے خطبے کے جملوں کا انتخاب کیا اور کچھ آپ ہی کے مؤمنین نے مولانا کے ذریعے بات پہنچائے کہ خطبہ سننا چاہتے ہیں. مولانا نے مجھے خود اجمال نقوی صاحب نے کہا اور کہا کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ خطبے سے متعلق ہو گفتگو. آخری دن میں کیونکہ خطبے کا نام ہی خطبہ فدکیہ ہے، The sermon delivered in the Masjid of the Holy Prophet by Hazrat Zahra Salam Alaiha on the topic of Fadak. یہ میرا ٹاپک رہے گا، اس خطبے ہی کو پیش کروں گا اور آخر میں جو فدق سے متعلق بی بی کا پورا مناظرہ ہے یا ڈیبیٹ ہے اس کو آخری مجلس میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. کل امید ہے کہ کل میرا بہتر ہوگا. تو میں خطبے سے متعلق ابتدائی، بلکہ میں نے تو بیچ کے جملوں کو لیا ہے، ابتدائی جملوں کو بھی سن لیجئے کہ جناب سیدہ سلام علیہ جب ان کو پتہ چلا کہ باغ فتح چھین لیا گیا ہے تو آپ نے ایک مہلت دی، 3 دن کا نوٹس دیا کہ باغ فتح واپس کر دیا جائے، نہیں تو میں خود اپنا مطالبہ، اپنا کیس جو ہے وہ فائٹ کروں گی اور میں آؤں گی اپنا کیس پورا کا پورا پریزنٹ کروں گی. مقدمہ ہے اور اس کے بعد جناب سیدہ نے آنے کے بعد خطبہ شروع کیا اور جملوں کو اس طرح سے ادا کیا کہ جب تشریف لائیں تو بی بی نے جو برقع لے رکھا تھا اس برقعے کے اوپر بی بی نے پیغمبر کا امامہ اپنے سر پہ رکھا تھا. کھولنے کے بعد پیغمبر ہی کی ردا کو اپنے کاندھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا اور پیغمبر کا عصا لے رکھا تھا جب مسجد میں تشریف لائیں. جب تشریف لائیں تو لوگ کہتے ہیں بیبیاں جو ساتھ میں تھیں اکثر آپ کی خاندان کی تھیں، یعنی فرسٹ کزنز تو نہیں تھی بی بی کی لیکن بی بی کے خاندان کی خواتین ہیں، کچھ کنیزیں ہیں اور کچھ خواتین ہیں خاندان کی، جیسے جناب جعفر طیار کی بیوہ ہیں اور خواتین ہیں. تو وہ سب کی سب بیبیاں ساتھ میں تھیں. وہ کہتی ہیں کہ جب بی بی چلیں پیغمبر کا امامہ سر پہ رکھ کے ردا تو لگتا تھا خود پیغمبر تشریف لا رہا ہے. جیسے پیغمبر چلتے تھے اسی انداز سے بی بی کا چلنے کا انداز تھا. اور جناب سیدہ جیسے رسول خدا بہت اپنے آپ کو سمیٹ کے چلتے تھے، اپنی ابا کو سمیٹ کے چلتے تھے، کاندھوں کو جھکا کے، سر کو جھکا کے چلتے تھے اور جب چلتے تھے تو محسوس ہوتا تھا جیسے ایک نور کا ٹکڑا چل رہا ہے. تو علماء نے لکھا کہ جناب سیدہ جب تشریف لا رہی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ رسول خدا آ رہے ہیں جیسے ایک نور مجسم ہیں، خود رسول خدا آ رہے ہیں. کہ جناب سیدہ کے چلنے کا انداز، پاؤں جیسے پیغمبر اٹھاتے تھے ویسے ہی آرام آرام سے پاؤں زمین پہ رکھنا، اسی طرح سے سر جھکا رکھا ہے بی بی نے، اپنے بابا کی ردا کو پکڑ رکھا ہے، برقعے کے اوپر برقع لے رکھا ہے. جب چل رہی ہیں تو بی بی تشریف لائیں. جب آئیں تو ایک مرتبہ
آنے کے بعد بی بی نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ علی ما انعمہ ولہ الشکر علی ما الہمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جو نعمتیں ہم آل محمد کو دی ہیں کسی کو نہیں دی، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اس خدا کا شکر کہ اس نے ہم پہ وحی کو نازل کیا۔ بی بی کی ابتدا جو خطبے کی ہے، اب یہاں حمد سے متعلق کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی الحمد کہا جائے تو کہا جاتا ہے یہ شکر کی علامت ہے، انسان کسی نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا، شکر ادا کرتے ہوئے انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ۔ اور روایت میں ہے کہ جو بھی نعمتوں پہ اللہ کا شکر بجا لائے اور کہے الحمدللہ، تو اس کے لیے ہر نماز پڑھنے والا دعا کرتا ہے۔ نہیں پہنچا پایا ہوں، اور سے سنیے گا، معصوم کے الفاظ ہیں، جو بھی نماز پڑھنے والا ہے وہ ہر حمد کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے۔ کہا مولا کہاں دعا کرتے ہیں، کہاں پہ؟ کہا جب نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا جب رکوع کرتے ہیں تو رکوع سے اٹھتے کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تھوڑی سی توجہ کریں گے، جملوں کو ضائع نہ ہونے دے، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، آپ تھوڑا ساتھ دیجئے گا کہ سمع اللہ لمن حمدہ، کہ جو بھی اللہ کی حمد بجا لاتا ہے پروردگارہ ان کی دعا کو سن لے۔ سمع اللہ، اللہ سن لے، سمع اللہ سن لے ان کی دعا کو جو اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں، تو جو حمد کرتا ہے اس کے لیے ہر نماز پڑھنے والا دعا کرتا ہے۔ ہر رکوع کے بعد جب بھی آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، تو جو حمد کر رہا ہے آپ نے اسے دعا دی ہے۔ اپنی ہی دعاؤں میں خود ہی شامل ہو جائیے، کم از کم ہر نعمت پہ الحمد تو پڑھیے۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کو شکوہ پسند نہیں لیکن اسے حمد بہت پسند ہے۔ ہر حالت میں الحمدللہ کہنا چاہیے، کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی الحمدللہ کہتا ہے وہ اللہ کی اس تمام کی تمام نعمتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں جناب سیدہ شروع کرتی ہیں اپنے خطبے کو، تو شروع الحمد سے کرتی ہیں، الحمدللہ علی ما انعم، اس اللہ نے جو نعمتیں ہم آل محمد کو دی ہیں۔ کیا کیا نعمتیں دی ہیں عزیزان گرامی؟ جو کسی کو اللہ نے نعمت نہیں دی وہ بھی آل محمد کو، کا سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت ہے، وہ آل محمد کے پاس ہے۔ کا سب سے بڑی نعمت ولایت ہے۔ اگر کوئی دلیل آپ سے پوچھ لے کہ بھی آپ کے مولانا نے کہہ دیا ہے کہ سب سے بڑی نعمت ولایت ہے، اس پہ دلیل کیا ہے کہ ولایت نعمت ہے؟ توجہ سے سنیے گا، کیا دلیل ہے کہ بھی اولاً کہ ولایت نعمت ہے؟ دو آیتیں قرآن سے پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے تو، دو آیات قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں کہ ولایت نعمت ہے، پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ خطبہ بی بی سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج، جو بی بی سے منسوب ہے خطبہ پوری دنیا کے اندر۔ تو پہلے تو کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اعلان کیا غدیر میں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یعنی جناب امیر کی ولایت کا اعلان کیا۔ جیسے ہی اعلان ولایت ہو گیا تو فوراً آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا۔ نعمتیں اپنے اتمام پہ پہنچ گئیں، نعمتیں ایک ایک کر کے آتی رہیں۔ اللہ کہہ رہا اتممت علیکم نعمتی، چھوٹی چھوٹی نعمتیں آتی رہیں، آج سب سے بڑی نعمت بھی آ گئی ہے، نعمتیں اتمام پہ پہنچ گئیں۔ جب ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا اتممت علیکم نعمتی، آج میں نے ساری نعمتیں اتمام تک پہنچا دی۔ نعمتیں تمام ہوتی ہیں ولایت پہ، اس کا مطلب ہے ولایت نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ تعزیٰ کرام، اولاً کہ ولایت نعمت ہے اور ولایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک آیت ہے کہ جہاں پہ اعلان غدیر کے بعد اللہ نے کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دوسری سورہ تکاثر۔ اب میں یہاں پہ ایک اور پیش کر رہا ہوں کیونکہ ہم کوثر کے ماننے والے ہیں، اگر ہو مت وہاں، کوثر میں اور تکاثر میں فرق ہے، دونوں کثیر سے ہیں، کثرت سے ہیں، کثرت سے کوثر بھی ہے تکاثر بھی ہے۔ تکاثر والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، کہ تکاثر یعنی کثرت سے دنیا کو جمع کرنا، مال و دولت جمع کرنا،
کمانے میں جمع کرنے میں بڑا فرق ہے. بھئی دولت کمانا اور ہے، جمع کرنا اور ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے الہاکم التکاثر، ہلاکت ہے ان کے لیے جو تکاثر کرتے ہیں، جو دنیا جمع کریں جوڑتے چلے جائیں، ان کے لیے ہلاکت ہے. اور کوثر والوں کے لیے انا اعطیناک الکوثر. اللہم صلی محمد وآلہ. پیچھے اب جگہ نہیں ہے، اگر تھوڑی زحمت کر کے آگے تشریف لے آئیں گے، تھوڑا تھوڑا آگے بھی ہو جائیں گے، اور اوپر جگہ ہے، اگر چاہیں تو بے شک تشریف لا سکتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا زحمت کریں گے آگے تشریف لے آئیں گے. بر محمد وآلہ. بچے بے شک آ جائیں، چاہیں تو بچے آ جائیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. چاہیں تو بڑے بھی آ سکتے ہیں، بہرحال جگہ ہے. جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا زحمت کریں گے، آگے آگے آ جائیں گے، تاکہ جو اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. توجہ ہے زیادہ گرامی؟ سن رہے ہیں نا حضرات، میرے ساتھ ہیں؟ تو میں نے تکاثر کو بھی اس طرح اشارتاً پیش کر دیا ہے. تکاثر ہلاکت ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو. میں جانتا ہوں کہ مجمع آگے بڑھ رہا ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کرتے چلے جائیے گا. تکاثر والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور کوثر والوں کے لیے نجات ہے. انا اعطیناک الکوثر. میں ایک اور جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی، بہت سے حفرات شاید پہنچ گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا دنیا کی کثرت نے. مجھے نہیں معلوم کس کس نے کہا میں ہلاک ہو جاتا. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو اب جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں. تو بہت سے افراد کہتے رہے کہ میں ہلاک ہو جاتا اگر علی نہ ہوتے. تو عزیزان گرامی، اب یہ الہاکم التکاثر ہے، لیکن اس کے اندر ایک آیت ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس دن تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ، اللہ نے نہیں کہا کہ تسألون، تم سے سوال کیا جائے گا. لام تاکید، نون تاکید، دو تاکیدیں ہیں. دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے ضرور ضرور اس دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. عن النعیم، سب سے بڑی نعمت کا، سب سے بڑی نعمت کا ضرور ضرور اس دن، یعنی قیامت کے دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. چھٹے امام سے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مولا یہ کس چیز کا ضرور ضرور اللہ سوال کرے گا؟ اللہ دو تاکیدوں کے ساتھ، ٹرو ایمفیسس اللہ نے یہاں پہ بیان کی. اس کے بعد اللہ دو تاکیدوں کے بعد کہتا ہے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. کیا سوال کرے گا خدا؟ تو مولا نے فوراً سوال کرنے والے سے سوال کیا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا جانتے ہیں میرے الفاظ تاریخ میں منتقل ہو جائیں گے. اس زمانے کے لوگوں کی بات کا سوال کر کے میری روایت میں ان کا نظریہ بھی چلا جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ کیا سوال کرے گا؟ کہ مولا ہمارے زمانے کے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کھانے پینے کا حساب کتاب لے گا، کھانے پینے کا ضرور سوال کرے گا. مولا نے کہا کہ بھئی اگر کوئی سخی آدمی گھر پہ دعوت دے اور کھانا کھلانے کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور کہ بتاؤ کتنا کھایا، میرے گھر میں کتنا کھایا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کتنا کھایا کتنا پیا. کہا مولا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سخی آدمی گھر پہ دعوت دے کے حساب کتاب لینے لگے. کہا مولا پھر آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو کھلا کے حساب مانگے وہ سخی نہیں ہوتا. کہ اللہ وہ ہے جو سخاوت عطا کرتا ہے، وہ دنیا کو سخی بناتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کھلانے پھلانے کے بعد مانگے حساب، بتاؤ کتنا کھا کے آئے ہو، بتاؤ کتنا پی کے آئے ہو. کہ پھر مولا اللہ کیا حساب کتاب مانگے گا؟ کہا کہ ہماری آل محمد کی ولایت کا ضرور ضرور سوال کرے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بہت بڑے ایک ایران کے معلم اخلاق مشہور تھے آیت اللہ کوہستانی کے نام سے. وہ کہتے تھے خدا یہ تو نے علی داشت اون ہم قسمت ما شیعان کر. کہ اللہ کے پاس بس ایک علی تھا، اس نے وہ بھی اپنے شیعوں کو عطا کر دیا. عزیزان گرامی، اب یہ جو ولایت امیر المؤمنین ہے، روز قیامت اس کا ضرور ضرور سوال ہوگا. جو مانتے ہیں ان سے بھی، جو نہیں مانتے ان سے بھی. جو مانتے ہیں آیا صرف مانا تھا یا دوسروں تک پہنچایا بھی تھا؟ جملہ تو میں کہہ گیا ہوں، مجھے پتا تھا اس پہ داد نہیں ملے گی. عزیزان گرامی، ولایت ماننا کافی نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے.
ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ ارے ہم کینیڈا میں رہنے کے عادی ہیں، بہت کھلی زمین ہے، اکیلے اکیلے رہیں گے، جنت میں بھی اکیلے جائیں گے۔ میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جو اکیلا جنت میں چلا جائے۔ ابے کم از کم 8-10 افراد کو ساتھ تو لے کے جائیے۔ شیعہ اسے کہا جاتا ہے جو کم از کم 8-10 افراد کو ساتھ لے کے جنت میں جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سارا انتظام ہے کہ شیعوں سے بھی سوال ہوگا ولایت کو صرف اپنے پاس رکھا تھا یا اوروں تک پہنچایا تھا، اوروں سے سوال ہوگا کہ میں نے اتنی ولایت عظمیٰ تمہیں عطا کی مانا بھی تھا یا نہیں۔ اب جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ تمام کی تمام تعریف اس خدا کی جس نے وہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی ہیں۔ عزیزان گرامی، مجھے بات کو آگے بڑھانا تھا، تو یہاں پہ جناب سیدہ کا چلیں گے نا میرے ساتھ؟ ابھی پورا خطبہ ایک ایک جملے کی تشریح کے لیے مجھے 2-3 اشرے چاہیے، کم از کم 20-30 کم از کم مجالس چاہیے کہ ایک ایک جملے ایک ایک لفظ پہ بولوں، لیکن میں پھر کلیات پہ بولوں گا، ویسے ایک ایک لفظ کی تشریح کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، درکار ہے۔ تو چلتے رہیے گا ساتھ ساتھ، تو میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو یہاں جناب خاتون جنت بڑے ہی الفاظ کے چناؤ کے اندر بی بی نے جو انتخاب کیا کہ ہر امام معصوم نے اپنے بچوں کو تاکید کی کہ نسلوں کو یہ خطبہ حفظ کروانا، یہ ہماری جدہ کا خطبہ ہے، بچوں کو یہ خطبہ حفظ کروانا۔ یہ حفظ کروانے کی تاکید کیوں ہے؟ 15 سے 20 صفحے ہیں، لیکن تاکہ نمبر 1 بی بی نے جو عظمت بیان کی ہے وہ بھی پہنچ جائے، اور دوسرے کم از کم بی بی کے الفاظ کے حفظ کرنے کی جو برکت انسان کے قلب پہ ہوگی وہ برکت بھی ان بچوں کو نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ علامہ انعما ولہ الشکر علامہ الہما، اس نے ہم پہ الہام کیا، ہم پہ وحی نازل کی۔ آج خود تشیع میں بہت سے افراد کہتے ہیں نہیں یہ صرف وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسول خدا کے بعد اس کے بعد جناب جبرائیل کبھی نہیں آئیں گے۔ بھئی نئی وحی کا یعنی قرآن کے بعد کسی نئی کتاب کا سلسلہ منقطع ہوا۔ میں نے پریشان کر دیا مجمع کو، یعنی نیا قرآن نہیں آئے گا، نئی کتاب نہیں آئے گی، نئی شریعت نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ معصومین کا خدا سے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ اگر رابطہ منقطع ہونا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی پہلے ہی کہہ دیتا۔ یہ سورہ انا انزلنا میں آیت نہ آتی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر کو لے کے ملائکہ اور روح الامین ہر شب قدر میں نازل ہوتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ نازل ہوئے تھے۔ بھئی یہاں کے لوگوں کو ان کی زبان میں سکھا دوں، بھئی پاسٹ ٹینس نہیں ہے، پریزنٹ کنٹینیوس ہے۔ تنزل الملائکۃ ہے، پاسٹ ٹینس نہیں ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوئے تھے۔ پریزنٹ کنٹینیوس ہے، یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں ان پہ نازل ہوتے تھے، تو آج کوئی پیغمبر جیسا ہے نا، آج بھی آتے ہیں۔ محمد وآلہ توجہ ہے جانے گرامی، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَامَ الْحَمَا، تمام کی تمام شکر اور تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم آل محمد پہ الہام کیا، وہی نازل کیے۔ عزیزان گرامی، یوں تو بغیر وحی کے بھی ان کا رابطہ ہے، بغیر وحی کے بھی رابطہ ہے اللہ سے، لیکن ایک رابطہ اس وحی کے ذریعے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رابطہ ہے آل محمد سے۔ جب انبیاء علیہ السلام پہ فرشتے آ رہے ہیں تو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ آل محمد پہ فرشتے آئے ہیں؟ جناب مریم پہ اگر فرشتہ آئے کہ مسلسل فرشتے آتے رہے، قرآن کی آیات ہیں۔ میں ایک یہاں پہ روک کے بحث کو پیش کروں گا کہ جناب مریم پہ قرآن کی سورہ مریم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور سورہ طٰہٰ میں اور سوروں کے اندر ہے آیات ہیں کہ جناب مریم پہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ بھئی اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ، ہم آپ کو ایک بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا عنایت کرے گا۔ تو جناب مریم نے فوراً کہا کہ اَأَلِدُ، یعنی کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، یعنی احترام کے الفاظ ہیں، تو پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ اب ممبر اللہ نے قرآن میں آیت کتنی مقدس، وَلَمْ يَمْسَسْنِ الْبَشَرُ، مجھے بشر نے چھوا بھی نہیں ہے، میں نے کسی کو اجازت نہیں کہ مجھے چھوئے بھی، میں پاک دامن ہوں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اعجاز ہوگا، اللہ معجزے سے بیٹا دے گا؟ یہ بھی سن لیا کہ اللہ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے، پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی،
مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے، میں لوگوں کو کیا سمجھاؤں گی کہ یہ اعجاز سے بچہ پیدا ہوا؟ تو اب یہاں پہ فوراً دو باتوں کو پیش کر رہا ہوں. جناب جبرائیل نے فوراً جملہ کہا نہیں، لیکن اللہ اس بچے کو ایسا اعجاز دے گا وہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے گا. بھئی سارے مجمع سے میں مخاطب ہو کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو ایک بات پہچانا چاہتا ہوں کہ آج ساری کی ساری دنیا کہہ رہی ہے پیغمبر اسلام پہ وحی آئی. جب پہلی وحی آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو غار حرا سے باہر نکال کے گرانے کی کوشش کی، معاذ اللہ، بھئی صحیح بخاری میں ہے الفاظ اسلام سے، تو کہا اپنے آپ کو گرانے کی کوشش کی. پہاڑ سے جناب جبرائیل نے روکا کہ نہیں، اپنے آپ کو روک لیجئے، میں فرشتہ ہوں. گھر میں آنے کے بعد بیوی سے کہا میں بہت زیادہ پریشان ہوں، بہت بڑی مخلوق ہے نظر آ رہا ہے، اور بار بار کہتا ہے اقرا، کہتا کہ پڑھیے. تو پیغمبر کو بخار تھا، جناب خدیجہ نے ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کا کپڑا رکھا تاکہ بخار اتر جائے. کہا کہ میرا کزن ہے، ماموداد بھائی ہے ورقہ بن نوفل، اس سے جا کے پوچھ لیں گے، وہ پرانی کتابوں کا عالم ہے اور وہ بتا دے گا. تو ورقہ بن نوفل نے جناب رسول خدا کو دیکھنے کے بعد کہا لگتا ہے وہ جو آخری نبی کی بشارت تھی وہ آپ ہے. بات پہنچ گئی ہے. عقیدے دوسروں کے بیان نہیں کروں گا تو اپنا تو بہت پریشان ہوگا، میرا عقیدہ نہیں ہے، میں نے کسی اور کا نقل کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کو اس طرح سے آنے کے بعد ایک فرشتہ جناب جبرائیل آئے تو بہت پیغمبر بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، اور ورقہ بن نوفل. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی مسلمانوں کو کہ بھئی جو مدینۃ العلم ہو، جو خود علم کا شہر ہو، اسے ورقے بتائیں گے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ورقہ بن نوفل کیسے بتائے گا؟ روک کے پیش کر رہا ہوں. جناب خاتم النبیین سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں. جناب مریم نہ نبی ہیں، نہ امام ہیں، نہ رسول ہیں. ان پہ وحی آئی، نہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی، نہ بخار ہوا، نہ بیمار ہوئی، نہ پٹیوں کی ضرورت تھی. چلیں آپ کہیں گے جناب مریم معصومہ، اللہ کہہ رہا وہ ہاں ربوں کا، آپ کے رب نے جناب ام موسیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ام موسیٰ، ہم نے ام موسیٰ پہ، موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. موسیٰ کو تابوت میں رکھ کے بہا دو. نہ جناب موسیٰ کی والدہ نے کہا یہ کون ہے میں اپنے آپ کو نیل میں گرا دوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جناب موسیٰ کی والدہ نے نہ خودکشی کی کوشش کی، نہ پریشان ہوئی، نہ بخار ہوا، نہ بیمار ہوئی. ارے چھوٹی چھوٹی ہستیوں پہ وحی آئے، نہ وہ بیمار ہو نہ پریشان. کیسے ممکن ہے سید الانبیاء پہ وحی آئے وہ خودکشی کی کوشش کریں؟ مسلمانوں یا اپنا عقیدہ صحیح کر لو یا قرآن کو ماننا چھوڑ دو. سخت جملے تو نہیں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، قرآن کریم ہے، کن کن ہستیوں پہ، کن کن ہستیوں کے اوپر وحی نازل ہوئی لیکن انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو کیسے ممکن ہے؟ جناب سیدہ فرمایا ہے اللہ کا شکر، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَلْهَمَا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پہ الہام کیا. ابھی بھی میں نے اس کو مکمل نہیں کیا، اگر میں بھی دو جملے نہیں آگے بڑھ سکا. اگر چلیں گے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا دو پہلوؤں کو پیش کروں گا. ایک تو اور ہستیوں پہ بھی وحی آئی ہے، ان کا سب مان لیتے ہیں. جناب سیدہ پہ اگر شیعہ پیش کریں کہ جناب سیدہ پہ وحی آئی تو مسلمانوں کو اعتراض ہے. جناب مریم پہ وحی آئی تو کسی کو اعتراض نہیں. عزیزان گرامی، ایک اور جملہ پیش کر دوں. صرف یہ ایک مرتبہ کہیں کہ آپ ایکسیپشنل کیس تھا، جناب عیسیٰ کی خبر دینی تھی، نہیں، بار بار وحی آئی ہے. جناب زکریا، جب جناب مریم بہت چھوٹی تھیں، کم سن تھیں، تو فوراً دوڑتے ہوئے پہنچے، ارے میں نے 2 دن سے کھانا نہیں دیا، بچی بھوکی نہ مر گئی ہو. جیسے ہی پہنچے تو دیکھا بے موسمی پھل موجود ہیں. قرآن ہے. جناب زکریا نے سوال کیا، نبی، جناب زکریا نبی ہے، سوال کریں اَنَّ لَكِ هَذَا، یہ سب کہاں سے آیا؟ دروازے تو بند تھے، یہ بے موسمی انگور، یہ سارے پھل کہاں سے آئے؟ تو جناب مریم نے کہا هَذَا مِن فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے کہ مجھ پہ جنت سے پھل آتے ہیں. ارے جناب مریم پہ پھل آئیں تو مسلمان مان لیں. فخر مریم، مریم کبرا، صدیقہ کبرا، فاطمہ الزہرا پہ جنت سے پھل آئے تو مسلمانوں کو باور نہیں.
محمد میرا گلا یہ تو نہیں کر رہا بھئی، اب جنہیں جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں پہ تشریف رکھیں گے. تو عزیزان گرامی، یہ وحی کہ میں نے آپ کو پیش کیا کہ کن کن ہستیوں پہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد سوال کیا گیا کہ بیوی کو محدثہ کیوں کہا جاتا ہے؟ محدثہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ محدثہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فرشتے ان کی بارگاہ میں نازل ہوتے تھے. پریشان ہو کے سن رہے ہیں حضرات؟ کہ فرشتے ان کی بارگاہ میں نازل ہوتے تھے اور بی بی سے ہم کلام ہوتے تھے. جب رسالت میں آپ کی شہادت ہو گئی تو فرشتے ان کی بارگاہ میں آتے تھے اور وہ انہیں بھی تسبیح و تقدیس سکھاتی تھیں. عزیزان گرامی، اس لیے محدثہ ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ ملائکہ سیکھنے کے لیے ان کی خدمت میں آ رہے ہیں. یہ خاتون جنت ہیں، کوئی عام ہستی نہیں ہے. عزیزان گرامی، وحی الہی ہے. ابھی میں نے مکمل نہیں کیا، ایک اور پہلو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وقت تو ہے ابھی؟ اس کے بعد 2 مجالس اور ہوتی ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا، پہلا دن ہے، آہستہ آہستہ سیٹل ہو لوں گا تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا سکون آ جائے گا. تو میں پیش کر رہا ہوں ایک اور جملہ، سن لیجئے گا، خاص طور سے نوجوانوں اور بچوں کے لیے. کہ آج بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں، علی بن ابی طالب کی ایمان جو ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا بڑوں کا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بچے تھے اس وقت، اور بچے کی گواہی جو ہے وہ بچے ہی کی گواہی ہوتی ہے. تو انہوں نے جب گواہی دی، شہادت دی جناب رسالت میں آپ کی رسالت کی، تو وہ بچپنا تھا. توجہ سے سنیے گا جملے کو. 2 جواب پیش کرنا چاہتا ہوں اگر دونوں جواب سننا چاہیں گے. یہ آدھے مجمع کا کہنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجمع اس طرح سے میرے ساتھ نہیں ہے، سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. اس کی میں تفسیر میں پیش کر رہا ہوں کہ اب یہ وحی اور الہام جناب ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے. میں ایک اور بھی تفسیر پیش کروں گا، وہ تیسرا جواب ہوگا، لیکن 2 جواب سن لیجئے. بچپنے کی گواہی سے متعلق سن لیجئے. عزیزان گرامی، قرآن کریم نے 3 گواہیاں بچپنے کی پیش کی ہیں. سارا مجمع ساتھ دے میرا. 3 گواہیاں بچپنے کی پیش کی ہیں. 3 گواہیاں. جناب عصمت، جناب مریم کی عصمت کی گواہی، یہ صدیقہ ہے، پاک دامنہ ہے. ایک بچے نے گہوارے سے گواہی دی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ. اس نے وحی بھی دی ہے، کتاب بھی دی ہے. میری ماں صدیقہ ہے، اس نے مجھ پہ، میری ماں پہ سلام بھیجا ہے. وجعلنی مبارکہ، مجھے مبارک بنایا ہے. ارے گہوارے میں آیت پڑھے تو قبول، اور 10 برس کے علی محمد مصطفیٰ کی گواہی دے تو نہ قبول. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. نئے پہلو ہیں شاید. یہ موضوعات ابھی تک میں نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھے ہیں. بالکل نئے انداز سے کوشش کر رہا ہوں پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج کل مصیبت سب سے بڑی ہے کہ آن لائن سب کچھ سنا کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر انسان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. مجھ جیسا جو آدمی کثیر السفر ہو، کہ جس کو بالکل موقع نہ ملتا اپنی لائبریری پڑھنے کا، راستوں میں یقین مانیے ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ساری کتابیں پڑھ رہا ہوتا. تو میں پیش کر رہا ہوں، خدا کی قسم اگر میری محنت گلا اذیت نہ دے تو 2 جملے سن لیجئے گا. میں اس کے اندر ایک خاص مطلب پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب عیسیٰ نے جناب مریم کہ پاک دامنی کی گواہی دی بچپنے میں. ایک اور گواہی جناب یوسف کی پاک دامنی کی گواہی. بہت سے لوگ پہنچ گئے. سورہ یوسف کہ ایک مرتبہ سب کہنے لگے ارے یوسف نے گناہ کیا، تو اللہ کہتا ہے کہ ایک بچہ جو گہوارے میں تھا بول اٹھا، ان کان قمیصہ قد من دبر، اگر قمیص پشت سے پھٹی ہے تو وہ قصوروار، اگر سامنے سے تو یوسف قصوروار. توجہ، جناب یوسف نے، نبی یوسف کی، جناب یوسف کی پاک دامنی کی گواہی بچے نے دی گہوارے میں. جب جناب یوسف عزیز مصر بنے، کسی نے کہا دیکھ رہے ہیں یہ بچہ جو جا رہا، کہاں کہ کون ہے؟ کہ یہ وہ بچہ جس نے آپ کی عصمت کی گواہی دی تھی، کہ بلاؤ میں اسے انعام دوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ارے وہ گہوارے میں تھے. جناب موسیٰ نے گواہی دی گہوارے میں، عیسیٰ نے، بے وقت نہیں ہے تفصیل کا،
اور جناب یوسف کی گواہی، یہ تینوں گواہیاں بچپنے میں جناب امیر نے 10 برس کے سن میں، نہ جانے کس کس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی گواہی زیادہ اچھی تھی. کیوں؟ ارے وہ بوڑھے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب امیر نے گواہی دی تھی، نہیں یہ سچے نبی ہیں، یہ صادق ہیں، اور جو صادق نبی کی تصدیق کرے اسے کہا جاتا ہے صدیق. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو صادق نبی کی تصدیق کرے اسے صدیق کہتے ہیں. اب یہ بچپنے کا معاملہ رکھنے کے بعد کسی بڑے کو صدیق بنانے کی کوشش ہے، لیکن ناکام کوشش ہے. بھئی اگر وہ صدیق ہوتے تو پیغمبر انہیں مباہلہ لے جاتے. یہ مباہلے میں نہ لے جانا بتا رہا ہے. جو مباہلے میں جائے وہ صدیق اکبر، وہی صدیقہ کبریٰ. تو مباہلہ میں حل ہو گیا صدیق اکبر کون ہے، صدیقہ کبریٰ کون ہے. اگر پھر بھی حل نہیں ہوا تو اور بھی دلیلیں موجود ہیں. لیکن عزیزان گرامی کہ الہام جناب سیدہ فرماتی ہے اس کا شکر ہے کہ اس نے ہم پہ وحی نازل کی ہے. ایک کچھ اور جملہ کہوں گا، البتہ یہاں پہ یہ جملہ کسی اور پیراہے کے اندر سن لیجئے گا، اس کو کسی اور زاویے سے سن لیجئے گا. کہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں جناب امیر بچپنے میں ایمان لے کے آئے تھے، سب سے پہلے بچوں میں علی ایمان لائے، غلاموں میں وہ، خواتین میں وہ، بزرگوں میں. اب پتہ نہیں یہ دوسروں کو کریڈٹ دینے کا کیوں اتنا شوق ہے بعض لوگوں کو، جہاں پہ بھی آل محمد کا حق چھین کے دوسروں کو کریڈٹ دیا جائے تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ شاید حق تلفی ہو رہی ہے، حق تلفی کے ساتھ ساتھ ظلم ہو رہا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ. جملہ کہہ رہا ہوں، اگر برا لگے تو بہرحال معذرت، لیکن میں اپنی عقیدت کو پیش کر رہا ہوں. کہ عزیزان گرامی شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ سن لیا ہو، یہ میں نے کہا ہے، البتہ ایک نئے زاویے سے کوشش کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی عظمت کو پیش کروں. کہ بہت سے افراد کہتے ہیں نہیں علی نے بچپنے میں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، بچپنے میں ایمان لانے کی بات ہی نہ کیجیے کہ علی تو بچوں میں علی پہلے ایمان لائے. میں کہتا ہوں نہیں، علی ایمان نہیں لائے. آپ نے جسے کہنا ہے نا کہ وہ ایمان لایا وہ لایا، جس کو چاہیں آپ پہلا نمبر دے دیں کہ پہلے ایمان وہ لایا. ہم اپنے مولا کو وڈرا کر لیتے ہیں، ایمان لانے والوں کی فہرست سے وڈرا کر رہے ہیں. ہم مولا کا نام نکالے لیتے ہیں، آپ جسے چاہیں کہہ دیجئے وہ پہلے ایمان لایا. خدا کی قسم علی ایمان نہیں لائے، مصطفیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے، مرتضیٰ کی قسم علی ایمان نہیں لائے. بھئی جو چاہیں میں قسم اٹھا لوں علی ایمان نہیں لائے. ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. توجہ ہے جانے گرام. علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے ہی سے، یہ مرحوم کوثر نیازی صاحب نے کہا تھا، علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے ہی سے مسلمان تھے. وہ اور ہوں گے جو کبھی مسلمان ہوئے ہوں گے، ایمان لائے ہوں گے. عزیزان گرامی جناب سیدہ یہاں فرما رہی ہیں وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا. آخری دلیل قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں کہ وہ افراد جو ابھی بھی نہیں مانتے کہ آل محمد پہ وحی نازل ہوتی ہے، یہ الہام ہوتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے. ایک دلیل اور سن لیجئے کہ قرآن کریم 30ویں پارے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی الہام کرتا ہے اور تقوی سے پہلے الہام کی منزل ہے. مومن تب تک متقی نہیں بنتا جب تک الہام نہ شروع ہو جائے. یعنی مومن پہ بھی الہام ہوتا ہے تب جا کے متقی بنتا ہے. تقوی سے پہلے الہام کی منزل ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. مومن متقی نہیں بن سکتا جب تک الہام نہ ہو. اور آل محمد علیہ السلام کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہ بھی نہیں ہوا الہام اور آل محمد پہ بھی نہیں ہو سکتا. بھئی ہمیں آل محمد کو ہم پھر کہتے ہیں کہ تم ان کو رہنے دو، اپنے متعلق خود ہی بتا دو ہم پہ الہام نہیں ہوا، ہم فیصلہ کر لیں گے کہ تقوی تو نہیں ہے. ایمان کا فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑا.
عزیزان گرامی، یہ جناب سیدہ کے الفاظ بہت گہرے ہیں۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَلْهَمَ، اس خدا نے ہم پہ وحی نازل کی ہے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مصحف فاطمہ جیسے مصحف عبداللہ ابن مسعود ہے یا عبداللہ ابن عباس ہے، یعنی جو مختلف لوگوں نے قرآن کریم کو اپنے اپنے لحاظ سے جمع کیا تھا، ویسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم نہیں ہے، بلکہ اس سے دگنا بلکہ ضعفین یعنی 3 گنا ہے۔ اس کی مقدار 3 گنا ہے قرآن کریم سے، اور یہ قرآن کریم کے علاوہ وہ چیزیں ہیں جو جناب سیدہ نے جناب امیر سے کہا تھا لکھ دیجئے، میرے آنے والی نسلوں کو کہیے گا سیدہ نے کیا کہا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا اس میں کیا تھا؟ کہ وہ آج ہمارے پاس کتابیں دونوں موجود ہیں، ایک کا نام ہے جامعہ، ایک کا نام ہے جفر، علم جفر جو آپ کہتے ہیں، علم جفر و جامعہ کا قیامت تک کے تمام حالات ہماری دادی زہرا بتا گئی ہیں۔ میں نے پریشان کر دیا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت تک کے تمام حالات میری دادی بتا گئی، ساری سب کچھ بتا گئی۔ کہ وہ ہم آل محمد کے پاس ہے جو جناب سیدہ نے فرمایا، کہ اور ہمیں ہر شے سے زیادہ وہ عزیز ہے کتاب جناب سیدہ کی، اسی لیے بی بی محدثہ بھی ہیں اور فرماتی ہیں وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَلْهَمَ، کہ تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے آل محمد کو نعمتیں دیں، اور اس کا شکر کہ اس نے ہم پہ وحی نازل کی۔ میں اگلے مرحلے کو 2 مرحلے اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وقت ہے ابھی میرے پاس اگر سننا چاہیں گے؟ شاید 2 مرحلے پیش نہ کر سکوں، 1 مرحلہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب بی بی نے تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کو اور اس کے بعد توحید کو بیان کیا، توحید کو وہی سمجھا سکتے ہیں جو توحید کو سمجھے ہوئے ہوں، دوسرے لوگوں کے پاس کیا ہوگا کہ وہ بیان کرے توحید سے متعلق۔ تو جناب سیدہ نے توحید کو بیان کیا، اس کے بعد پھر جناب سرور کائنات، ان کے فضائل کو، ان کے یہ جسے آپ کہتے ہیں حمد کے بعد نعت، کہ بی بی نے یہاں پہ اب میں چند جملے بی بی کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو جناب سرور کائنات سے متعلق اگر سننا چاہیں۔ جناب سیدہ کی خوشنودی کے باواز بلند صلوات۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اے مسلمانوں، پورے عرب میں یا جزیرہ نما عرب، یا بی بی نے پورے کے پورے خطے کو کہا ہر جگہ تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلمت تھی، ڈارکنیس تھی، اور لوگ گمراہی کے اندر تھے، لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نور کو نازل کیا اور کہا وہ میرے بابا محمد مصطفیٰ کا نور تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام تاریکیوں میں اللہ نے ایک نور کو بھیجا، وہ میرے بابا تھے۔ کہ تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، انہوں نے آنے کے بعد تمہیں علم دیا، پھر ہدایت دی، پھر تمہیں وہ مقام دیا جو کسی امت کا نہیں تھا۔ اللہ نے تمہیں تمام کے تمام وہ شرف جو میرے بابا کے صدقے میں بخشے، کہ وہ صرف اس لیے بخشے کہ تم ان سے منسوب تھے۔ کہ ہر گمراہی کے اندر جب اللہ کی طرف سے نور آتا تھا تو وہ اس نور کا نام محمد، ان کو اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا کی، کہ انہوں نے اس کتاب کو پہنچایا۔ پھر جملے کہیں بہت سخت جملے ہیں لیکن سن لیجئے گا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ تم طہارت و نجاست میں فرق نہیں جانتے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ پاکیزگی کسے کہا جاتا ہے۔ وہ پانی جو بارشوں کے بعد گودالوں میں جمع ہو جاتا تھا، زمین میں گڑا ہوتا ہے نا، کچی زمین، آج کل تو پکی سڑکیں ہیں، کچی جگہ پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ بارشوں کے بعد گڑے بن جاتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ وہ اسے کہتے ہیں گودال۔ کہا بی بی فرماتی ہیں کہ the puddles، یعنی جو پانی جمع ہو جاتا تھا جسے اونٹ پیتے تھے، بکریاں پیتی تھی، جانور وہاں سے آکے پانی پیتے تھے، اے عرب کے لوگوں تم بھی وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ میرے بابا نے تمہیں پاکیزگی سمجھائی، زمین سے وہ پاک پانی نکال کے پلایا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے پاک بنایا تھا۔ جب تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا، میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزہ کسے کہا جاتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہ طہارت کا تصور میرے بابا نے تمہیں عطا کیا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر ایک اس کے بعد جملہ کہتی ہیں کہ اور عرب کے سارے بھیڑیے، عرب میں جب مثال دیتے ہیں نا شجاعت کی تو کہتے ہیں اسد، شیر، کہتے ہیں یہ شجاع ہے، اور اگر کہنا ہو ظالم ہے، درندہ ہے، تو کہتے ہیں بھیڑیا، ذئب، ذال حمزہ بے ذئب، ذئب، ذئب کی جمع ہے، ذئب یعنی بھیڑیے۔ بی بی فرماتی ہیں جب عرب کے سارے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے، ذئاب العرب، یہ سارے کے سارے حملہ آور یعنی ظالم، جتنے بھی مشرک کافر حملے کرتے تھے عرب آ کے، تو بی بی فرماتی ہیں کہ ابن عم، میرے چچا کے بیٹے، جناب امیر کی طرف اشارہ،
کہ میرے چچا کے بیٹے اکیلے سارے بھیڑیوں کے مقابلے کرتے تھے. بھئی یہاں پہ سب علماء نے بحث کی ہے, بی بی نے کیوں نہیں کہا میرے شوہر, کیوں نہیں کہا علی, کیوں کہا ابن عم میرے چچا کے بیٹے؟ تو یہاں اشارہ ہے جناب ابو طالب کی طرف. ارے جس پہ سیدہ ناز کرے انہیں ابو طالب کہتے ہیں. محمد والے محمد والے. توجہ ہے جانے گرام کہ یہاں جناب خاتون جنت نے حضرت ابو طالب کی طرف اشارہ کیا ہے. ایزان گرامی کسی کا چچا ایسا ہو کہ وہ عصمت کبریٰ کی مالک ہوتے ہوئے ناز کرے, وہ میرے چچا کے بیٹے تھے. یہ جناب سیدہ نے بہت اہتمام کیا جناب ابو طالب کے لیے, کہا کہ وہ میرے چچا کے بیٹے تھے جنہوں نے تمام عرب کے بھیڑیوں کا تنہا مقابلہ کیا اور ان سب کے سروں کو توڑا تمہارے لیے. تمہارے تو سر ایسے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم ہلیں گے تو یہ پرندے اڑ نہ جائیں. تم خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے اور علی سب کا اکیلے مقابلہ کرتے تھے. یہ جناب سیدہ نے جملے کہے. چلے دوسرا مرحلہ بھی جلدی سے پیش کر دوں کہ تاکہ میں کل بات کو آگے بڑھا سکوں. سن لیجیے گا, بی بی نے یہاں فلسفہ احکام بیان کیا. اب یہ فلسفہ احکام ٹائم ہے نا, ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے کہ فلسفہ احکام کا ایک فلسفہ خود ایک مضمون ہے اور ایک فلسفہ احکام. جب کہتے ہیں فلسفہ احکام یا احکام یعنی فقہی جو اللہ کی طرف سے رولنگز آئیں, اور فلسفہ احکام یعنی کیوں کسی بھی شکل. فلسفہ تاریخ یہ فلسفہ نہیں ہے بلکہ یعنی تاریخ جو کچھ تاریخ میں ہوا, اور فلسفہ تاریخ کیوں ہوا اسے کہتے ہیں فلسفہ تاریخ. بات واضح ہوئی؟ مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. ایک ہے احکام, بھئی یہ نماز ہے, واجب ہے, یہ روزہ ہے, یہ حج ہے, یہ زکوٰۃ ہے, خمس ہے, مختلف چیزیں. ایک ہے فلسفہ احکام, اللہ نے کیوں بھیجا ان چیزوں کو, کیوں, why behind all of those things is called philosophy of the rulings or philosophy of history. جو بھی اس چیز کے کیوں کا مطلب ہوتا ہے اس کا فلسفہ. بات واضح ہو گئی؟ اب یہاں جناب سیدہ بتا رہی ہیں فلسفہ احکام, اللہ نے یہ جتنے احکام نازل کیے ان کا فلسفہ کیا؟ بھئی فلسفہ احکام وہی بیان کر سکتا ہے جو سمجھتا ہو, اس کی نیت کو کہ جس نے یہ احکام بھیجے ہیں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ اس نے یہ سارے احکام نازل کیے. اب یہاں خاتون نے جنت بیان کر رہی ہیں, اللہ نے یہ احکام کیوں بھیجے میں سمجھاتی ہوں. اب سنیے جناب خاتون جنت, اگر سننا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے. میں جلدی کے اندر بس 4-5 جملے بی بی کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ, یہ بی بی نے ایمان کو کیوں بھیجا. ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگارہ ایمان عنایت فرما, ایمان پہ قائم رکھ, ہم مومن رہیں, ولایت علی پہ باقی رہیں. تو بی بی فرماتی ہیں کہ جعل اللہ الایمان, یہ اللہ نے ایمان کیوں بھیجا, کا تنزیہاً عن الشرک, تاکہ شرک سے انسان بچ سکے. ایمان توحید پہ ہے, ایمان نبوت پہ ہے, ایمان ولایت پہ ہے. ہمارے 2 مخصوص چیزیں ہیں جو تمام مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں, ایک ہے عدالت, دوسرے ہے امامت. تو ایمان قیامت پہ بھی ہے, امامت پہ بھی ہے, تمام کے تمام احکام پہ ایمان. بی بی فرماتی ہیں اللہ نے شرک سے بچانے کے لیے, شرک سے بچانے کے لیے, شرک سے بچانے کے لیے ایمان کو بھیجا. توجہ, اب یہ زیارت جامع کبیرہ کا جملہ ہے. زیارت جامع کبیرہ 10ویں امام فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. آدھا مجمع ہے, آدھا مجمع نہیں ہے. 10ویں امام فرما رہے ہیں, مولا اپنے جد امیر المومنین سے کہتے ہیں جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا. کسی نے پوچھا مولا جس نے آپ کے جد کا یا آپ کا انکار کیا اس نے امامت کا انکار کیا, خدا کا انکار نہیں کیا. تو آپ نے کیسے کہا جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا انکار کیا؟ تو مولا نے فرمایا کیونکہ ہم نے نہیں کہا ہمیں مانو, اللہ نے کہا ہے انہیں مانو. جو اللہ کی نہ مانے وہ اللہ کا منکر ہے.
توجہ فرمائی جانے کے نام ہے. تو یہاں بی بی فرما رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان اس لیے بھیجا ہے تاکہ شرک سے بچا سکے, اور جو ولایت کا منکر ہو جاتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے جو نہیں مان رہا ابھی تک اس کو معرفت نہیں ہوئی ہے, لیکن جو منکر ہو جائے وہ خارج ہو جاتا ہے. نہ ماننے میں اور منکر ہو جانے میں بڑا فرق ہے. پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں ہے, اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے. میں آگے بڑھ جاؤں, وضاحت کروں؟ اچھا میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو اذان گرامی, یہ بہت سے افراد کتنے یہ پیدا ہوئے جس کو جو بتا دیا اس نے وہی مان لیا, لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ نہیں, انکار کر دے. اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. انکار بہت بڑا گناہ ہے. اذان گرامی, دوسرے جملے کو پیش کر رہا ہوں. وجعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر. بی بی فرماتی ہیں اللہ نے تکبر سے بچانے کے لیے نماز کو بھیجا ہے. نماز تکبر سے بچاتی ہے. ارے جو نماز میں سجدہ سیکھ جائے وہی تکبر سے بچتا ہے. سجدے سے زیادہ کوئی جھک نہیں سکتا, اس سے زیادہ جھکا نہیں جا سکتا. جب اللہ اپنے لیے اتنا جھکا لے, جو خدا کے سامنے جھکنا سیکھ لے وہ اوروں کے سامنے نہیں جھکتا. پتہ نہیں یہ پہنچ رہی بات نہیں. یہاں اوروں سے مراد غیر اللہ یعنی اللہ کے منکر مراد ہے, جو اللہ کے مقابلے میں ہے. اللہ والے مراد نہیں ہے, کیونکہ ان کا احترام ہی اللہ کا احترام ہے. لیکن بعض اوقات ہم دنیا داروں کے سامنے جھک جاتے ہیں, کمزور پڑ جاتے ہیں. عزیزان گرامی, کمزور کون پڑتا ہے؟ جو منکر خدا ہوتا ہے, جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا. اب امام صادق علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا. تھوڑی دیر چلیں گے نا ابھی. تو عزیزان گرامی, چلے فرماتے ہیں کہا کہ من یخف اللہ, جو اللہ کا خوف رکھتا ہے, اخاف اللہ منہ کل شے, اللہ ہر شے کے دل میں اس کا خوف ڈال دیتا. حدیث سمجھ میں آئی؟ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے اس کا خوف ہر شے کے دل میں. ومن لم یخف اللہ اخافہ اللہ من کل شے, اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اس کے دل میں ہر چیز کا خوف آ جاتا. پریشان تو نہیں ہو گیا؟ جو خدا کا خوف نہ رکھتا ہو پھر وہ ہر چیز سے ڈرے گا. ارے بلی نے راستہ کاٹ دیا, اب تو میرا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. تو معصوم فرمایا بلی میں کچھ نہیں تھا, یہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے جو آپ کا ایکسیڈنٹ کرا دے گا. بلی بیچاری میں کچھ نہیں تھا. عزیزان گرامی, یہ تمام چیزیں جتنے بھی توہمات ہوتے ہیں نا, ان کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس یعنی وہم صحیح نہیں ہے, آپ کا عقیدہ کروا دیتا. بات پہنچ گئی؟ یہ آپ کا عقیدہ وہی کچھ کروا دیتا ہے. میرے ساتھ اب تو بہت ہی برا ہوگا, گھر سے نکلنے تھے کسی نے پوچھ لیا بھئی کہاں جا رہے ہیں, کہا میرا کام نہیں ہوگا. اس بیچارے کے سوال میں کچھ نہیں تھا, آپ کے اپنے عقیدے کی وجہ سے کام نہیں ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی, حدیث میں یہ معصوم کا فرمان ہے کہ توہم نہ کرنا, وہم نہ کرنا, کیونکہ جو وہم کرو گے وہی کچھ ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا کیسے ہو سکتا ہے, بلی نے جب بھی راستہ کاٹا میرا تو ایکسیڈنٹ ہوا. آپ کہنے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, وہ آپ کے اپنے عقیدے کی وجہ سے ہوا. تو عزیزان گرامی, اب اپنا عقیدہ, اگر آپ کو وہم ہے تو اس وہم پہ عمل کیجئے, کیونکہ وہی کچھ ہوگا جیسا وہم ہے. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں بات. وہم نہ کرو, کیونکہ اگر وہم ہے تو وہی کچھ ہوگا. اس لیے جو آپ کا وہم ہوتا ہے ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. میں بہرحال اب میں وہم نہیں پیش کروں گا, تو ایسا نہ ہو کہ میں یہیں پہ سکھا رہا ہوں, کیونکہ بہت یہاں کے بچوں کو تو پتہ کچھ نہیں ہوگا کہ وہم یہ پاکستان ہندوستان سے زیادہ آتے ہیں اس طرح کے ہیں. لیکن بہرحال وہم نہ کیجیے. عزیزان گرامی, یہ بد عقیدگی نہیں ہونی چاہیے. بد عقیدگی انسان سے وہی کچھ کرواتی ہے جیسا عقیدہ ہوتا. پانچویں امام فرماتے ہیں جو اللہ سے جیسا اعتقاد رکھتا ہے اللہ ویسا ہی اس کے ساتھ کرتا. جو آدمی کہتا ہے نا اللہ مجھے نہیں بخش سکتا, وہ نہیں بخشا جائے گا, کیونکہ اس کا اعتقاد یہی ہے کہ اللہ نہیں بخش سکتا. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. جس بیچارے کا عقیدہ یہی ہو مجھے تو اللہ بخش نہیں سکتا, تو مولانا نے کہا یہ نہیں بخشا جائے گا, کیونکہ اس کا عقیدہ یہی ہے. جیسی اللہ سے امید رکھو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوگا. اس لیے عقیدے صحیح رکھیے, بد عقیدہ صحیح نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی, یہ اپنا عقیدہ صحیح رکھنا بہت ضروری ہے. تو اب یہاں بی بی فرما رہی ہے تکبر سے نماز بچاتی ہے. دو اور پیش کر دوں اگر جملے, یا وَجَعَلَ الصِّيَامَ, صوم, یہ جو روزہ ہے, بی بی فرماتی ہیں کہ للإخلاص, اللہ نے روزے کو اخلاص عطا کرنے کے لیے بھیجا. روزے سے انسان اس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے, مخلص ہو جاتا ہے. روزے سے کیسے اخلاص؟ بھئی نماز سے اخلاص نہیں تو روزے سے کیسے؟ تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. غور سے سنیے گا,
میں نے بہت زیادہ ٹیکنیکل اور وہ بنا دیا ہے، علمی موضوع بنا دیا ہے، لیکن آپ حضرات بھی اب تک بہت اچھے انداز سے سن رہے ہیں. میں ممنون ہوں آپ حضرات کے کہ اس محبت سے سن لیا آپ نے میرے جملوں کو. کہ بی بی فرماتی ہیں روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. بی بی روزے سے کیسے اخلاص؟ نماز سے آپ نے نہیں کہا، حج سے نہیں کہا، خمس و زکوٰۃ سے نہیں کہا، کسی اور عبادت. یہ روزے سے اخلاص کیسے؟ کیونکہ تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. نماز تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے. رکوع، سجود، تشہد، سلام، ان سب چیزوں کے کرنے کا نام ہے نماز. حج احرام باندھنے، طواف کرنے، سعی کرنے، جمرات کرنے، تمام چیزوں کا نام ہے حج. خمس و زکوٰۃ بھی کچھ ادا کرنے کا نام ہے، جہاد بھی کچھ کرنے کا نام ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ نہ کرنے کا نام ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. روزہ ہے نہ کرنے کا نام. دو چیزوں کا نام روزہ ہے، نیت اور امساک. آپ نے نیت کی کہ آج میرا روزہ ہے. امساک یعنی اپنے آپ کو روکنا، کھانے سے روکنا، پینے سے روکنا، غیبت سے روکنا، جھوٹ سے روکنا. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں، روکنے کا نام روزہ ہے. بھائی میں اب نماز پڑھ رہا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں. حج پہ جا رہا ہوں، سب دیکھ رہے ہیں. خمس دے رہا ہوں، ایک آدمی تو دیکھ ہی رہا ہے. زکات دے رہا ہوں، کوئی نہ کوئی تو دیکھ ہی رہا ہوگا. ہر کام میں کوئی دیکھ رہا ہے. روزے میں کسی کو نہیں معلوم، کیا پتا ویسے ہی میں کچھ نہیں کھا رہا. اللہ یہ کہ کوئی شکل بنا کے بیٹھ جائے، ہر آدمی پوچھے کیا ہوا، کیا بات ہے، کہ میرا روزہ ہے. میں نے اس لیے شکل بنا رکھی. اگر آپ شکل نہ بنائیں تو کسی کو معلوم نہیں. تو روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام روزہ ہے. اخلاص نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے. بی بی فرما رہی ہیں اللہ نے روزے کو اخلاص کے لیے بھیجا ہے کہ روزے سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. عزیزان گرامی اسی لیے کہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کے نتیجہ ہے تقوی. تو عزیزان گرامی آئیے آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. ویسے زکوٰۃ سے متعلق بھی ہے کہ اللہ نے تزکیہ النمو دو چیزوں کے لیے خمس و زکوٰۃ کو بنایا ہے کہ چیزیں پاک ہو جائیں، مال پاک ہو جائے، اور دوسرے برکت کے لیے، نمو کے لیے اللہ نے خمس و زکوٰۃ کو بھیجا ہے. بس بھئی وقت تمام ہو چکا ہے، آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. یہ اسے کل مکمل کروں اب کہ حج کا پورا فلسفہ کیا ہے. بی بی نے تشہیداً للدین اس کے لیے کہا ہے. میرے خیال میں کل ہی مکمل کروں گا کیونکہ اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے. اس میں سے چند مثالیں میں نے پیش کرنی ہیں. زیارت اور بہت سے احکام ہیں اس کے. حج کو پورا نہیں پیش کروں گا لیکن کچھ جملے مجھے پیش کرنے تھے. عزیزان گرامی فلسفہ احکام جناب سیدہ نے ایسا بیان کیا ہے کہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. کہ ایک ایک جملے بلکہ آدھے آدھے جملے میں پورے دین کے احکام کا فلسفہ سیدہ نے بیان کیا. عزیزان گرامی کسی بھی صحابی کے پاس چلے جائیں کہ یہ بتائیے یہ کیوں کتابوں کی کتابیں لکھ دے گا، بیان نہیں کر سکے گا ایک آدھے جملے میں. جو پورے کے پورے نظام دین کو ایک ایک جملے آدھے آدھے جملے میں سمو دیں، وہ خاتون جنت ہے. یا یہ اعجاز قرآن کا ہے یا سیدہ کے کلام کا. کہ قرآن ایک ایک آیت میں کتنے احکام بیان کر دیتا ہے، یا جناب سیدہ کا خطبہ آدھے آدھے جملے میں پورا احکام کا فلسفہ، پوری نماز کا فلسفہ بی بی نے ایک جملے میں. میں اس کو چاہوں تو اور پھیلا سکتا ہوں، خدا گواہ ہے. پھیلانا چاہوں تو اس موضوع کو بہت پھیلا سکتا ہوں، وسعت بہت ہے بی بی کے جملے، ایک ایک لفظ میں اتنی وسعت ہے. عزیزان گرامی لیکن الفاظ یہ ہیں کہ جب جناب سیدہ نے خطبہ دے لیا تو مخاطب ہوئیں صاحب مسند سے جو ابھی تک بیٹھ کے سن رہا تھا، اور سیدہ کھڑی ہوئی تھی. خاتون جنت ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں. عزیزان گرامی دو روایات آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جلدی میں پیش کروں گا. یہ ایام جناب سیدہ سے منسوب ہیں، اس لیے ہر آدمی کی کوشش ہو کہ اگر آنکھ میں آنسو آئے تو امام زمانہ کو مخاطب کر کے کہے مولا آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ دینے آئے ہیں. ہر روز امام زمانہ کو پرسہ دیں. امام زمانہ کو دو باتوں کا بہت صدمہ ہے، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانے کا، اور دوسرے اپنی پھپھی کے بازار میں جانے کا. دو باتوں کا بڑا صدمہ.
اس لیے جب بھی امام زمانہ کو پرسہ دیں، یہ دو ہستیوں کا پرسہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی رد نہیں ہوتا، ان دو کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا، کبھی بھی رد نہیں۔ کون سی دو ہستیاں؟ ایک جناب زہرا اور دوسری ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ صدیقہ صغریٰ۔ عزیزان گرامی آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب خاتون جنتی، میں دن میں ایک روایت کو پڑھنا چاہ رہا تھا، میں نے شروع کیا تھا، آج مکمل کرنا چاہتا ہوں، کسی گھر پہ میں نے پیش کیا کہ جناب خاتون جنت چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تمام فرشتوں سے ایک مرتبہ منادی دے گا کہ یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر میں آنے والو، اے اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ آ رہی ہیں۔ کم مولا لیکن آپ کی دادی پردے میں آئیں گی، تمام اہل محشر کو، انبیاء، صدیقین، صالحین، ائمہ، سب سے کہا جائے گا نگاہیں جھکا لو، سیدہ آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس مقام پہ علماء لکھتے ہیں کہ سیدہ ایسی حالت میں آئیں گے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اب میں کھل کے نہیں بیان کر سکتا، لیکن اگر دیکھ سکیں تو ایک مرتبہ ضرور دیکھیے گا۔ جانتے ہیں کس حالت میں آئیں گی؟ میرا دل کہتا ہے ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا، اور جناب سیدہ جب آئیں گی تو شاید کوئی دیکھ نہ سکے۔ اب چوتھے امام سے میں ایک سہارا لے رہا ہوں ان کی روایت سے، کیونکہ چھٹے امام کی میں روایت پیش کر رہا ہوں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں جب میری دادی زہرا آئیں گی نا تو میرے دادا علی مرتضیٰ سوال کریں گے، زہرا آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں آپ امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہیں؟ یعنی شفاعت جناب سیدہ کریں گی۔ تو امام سجاد کہتے ہیں کہ میری دادی کہیں گی، اے ابا الحسن، اے حسن کے بابا، میرے بابا سے کہہ دے میں عباس کے 2 بازو لائی، میں عباس کے 2 بازو لے کے آئی ہوں۔ بس ساری امت کی شفاعت کے لیے حضرت عباس کے 2 بازو کافی ہیں۔ لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کافی نہ ہوتے تو جانتے کیا بی بی کہتی ہیں؟ اے ابا الحسن، اے علی، میرے بابا سے کہیے میرے پاس علی اصغر کا کرتا بھی ہے۔ 2 منٹ کے لیے اگر آنکھیں بند کریں گے ایک جملہ کہہ دوں، پھر اس کے بعد بی بی کہیں گی اگر علی اصغر کا کرتا کافی نہ ہو تو میرے پاس سکینہ کی بالیاں بھی ہیں، میرے پاس ایک بچی کی بالیاں بھی ہیں۔ میں کہوں گا بی بی کھل کے بیان کر دیجئے، میرے پاس علی اکبر کا کلیجہ بھی ہے، میرے پاس زینب کی چادر بھی ہے، میرے پاس حسین کی کٹتی ہوئی رگیں بھی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں دیکھ رہا ہوں میری بہنیں برداشت نہیں کر پا رہی۔ ایک جملہ کہوں یہاں پہ، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ تو اب یہاں چھٹے امام فرماتے ہیں میری دادی زہرا جب تشریف لائیں گی تو ایک مرتبہ خود خالق کہے گا غضو، نگاہوں کو جھکا لو، غضو ابصارکم، نگاہیں جھکا لو۔ تو اللہ کہے گا سیدہ کو سب سے آگے آ لینے دو، سارے انبیاء پیچھے ہوں گے، سب سے آگے جناب سیدہ ہوں گے، ائمہ، رسول خدا، سب سے آگے جناب سیدہ۔ اگر دیکھ سکے تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، سب سے آگے جناب سیدہ کھڑی ہوں گی۔ اب خالق خود کہے گا سیدہ آج آپ جو مانگیں گے میں عطا کروں گا۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا بی بی کیا مانگیں گی؟ کہا میری دادی کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ کہ ایک مرتبہ ایک پردے پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی۔ مولا کیا نظر آئے گا؟ آپ جاتے ہیں نا جب چیزوں کو آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں، مولا نے کہا کہ تاریخ ایک مرتبہ وہاں پہ دکھائے گا، خدا سب کو دکھائے گا، جناب سیدہ دیکھ رہی ہوں گی کہ ایک مرتبہ ایک پردے پہ نظر آئے گا۔ کہا مولا کیا نظر آئے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہا کہ بی بی کے دونوں بیٹوں کی شہادت نظر آئے گی۔ کہا مولا کیا نظر آئے گا؟ کہا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گی۔ کہا جیسے ہی جگر کے ٹکڑے بی بی دیکھیں گی اور ایک کی رگیں کٹتی ہوئی دیکھیں گی تو جناب سیدہ بلند آواز سے روئیں گی، کہیں گی پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ ان لوگوں نے میرے دونوں بیٹوں کو مار دیا۔
ایک مرتبہ خالق خود ندا دے گا، سیدہ جو مانگیں گی میں عطا کروں گا، جو مانگیں گی۔ ایک مرتبہ بی بی کہیں گی پروردگارہ، چھٹے امام فرماتے ہیں نور ثقلین میں، کہا پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹوں کا رونے والا ایک ایک فرد جنت میں نہ چلا جائے، میں شفاعت کروں گی۔ خالق کہے گا سیدہ جس کی چاہے شفاعت کیجئے سیدہ جس کی چاہے شفاعت کریں۔ بس بھئی آج ذرا مل کے کہیے گا بی بی ہم گنہگار بہت ہیں لیکن آپ کے بیٹوں کے رونے والے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں ایک روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، روک کے جملہ کہوں گا۔ عزیزان گرامی، میں نے آج دن میں کہیں پہ پیش کیا تھا کہ جب چھٹے امام علیہ السلام سے روایت، بہرحال دوسرے امام علیہ السلام سے متعلق، جب مولا امام حسن مجتبی مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو بعض افراد کے چہرے دیکھ کے رک جاتے تھے، دیوار کا رخ کر لیتے تھے اور پھر فرماتے تھے انہیں جانے دو پھر گزروں گا۔ کسی نے کہا مولا کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ جیسے لگتا ہے مولا آپ کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ مولا نے کہا انہیں جانے دو پھر گزروں گا۔ کہا مولا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے آنکھوں سے روتے ہیں، اتنے زیادہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ مولا نے کہا جب بھی میں انہیں دیکھتا ہوں نا مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ کہا مولا آپ کو اپنی ماں کیوں یاد آتی ہے؟ مولا نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جو دروازے پہ آگ لائے تھے، جب انہیں دیکھتا ہوں مجھے ماں یاد آتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب انہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں دو جملے صرف پیش کروں گا، اسی پہ تمام کر دوں گا۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف سنا ہے نا، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے دروازہ گرتے ہوئے؟ مولا حسن مجتبی نے جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا تھا، پھر پوری زندگی ماں کو یاد کر کے روتے رہے۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر مولا کا دشمن بھی آ کے آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ دیتا تھا تو مولا کہتے تھے کچھ دیر کے لیے معاف کر دو۔ یہاں تک خدا کی قسم، یہاں تک الفاظ ہیں کہ مروان مولا علی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو ایک مرتبہ مولا حسن نے مولا عباس کی طرف اشارہ کیا، مولا عباس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، مسجد سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ مروان سمجھ گیا کہ آج میں بچوں گا نہیں، عباس کے ہاتھوں میں ہوں، یہ مجھے مار دیں گے، کیونکہ امام حسن نے اشارہ کیا گستاخ امامت ہے۔ لے جا رہے تھے، ایک مرتبہ مروان نے پلٹ کے امام حسن مجتبی کو دیکھا، ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، عباس سے کہے مجھے چھوڑ دے، یہ مجھے مار دے گا۔ ایک مرتبہ جناب امام حسن مجتبی نے کہا عباس آج اسے جانے دو۔ مولا حسین نے کہا بھیا کیوں جانے دیا؟ کہا اس نے مجھے میری ماں کا واسطہ دیا ہے۔ کہا میں اپنی ماں کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ آج ذرا مل کے کہیں یا امام حسن مجتبی آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، آپ کو آپ کی اس ماں کا واسطہ، مولا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ کو جناب سیدہ کا واسطہ دیں یا جناب زینب کا واسطہ دیں، یہ دو واسطے کبھی رد نہیں ہوتے۔ انسان کتنا بھی گنہگار ہو، آئیں ذرا مل کے کہیں یا صاحب الزمان آپ کو آپ کی دادی زہرا کا، آپ کو آپ کی پھپھی زینب کا واسطہ، مولا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کل بھی میں انشاءاللہ بہتر انداز سے کوشش کروں گا آپ کی خدمت مطالب کو پیش کروں۔ ہاتھوں کا بلند کیجئے گا، مختصر سے دعا کروں گا۔ پروردگارا آج کی اس رات کا واسطہ، ان ایام کا واسطہ، خاتون جنت کا واسطہ، پروردگارا واسطہ ان بیٹوں کا جن کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ میں جناب سیدہ سے ایک جملہ کہوں گا، بی بی شام غریبہ میں اور آپ کی شہادت میں ایک فرق ہے، شام غریبہ میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا، لیکن جناب سیدہ آپ کے بچوں کے سامنے آپ کو نہ جانے کیسے دروازہ گرایا گیا۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ میں جانتا ہوں میں سخت جملے کہہ دیتا ہوں، لیکن
ہمارے بہت بزرگ علماء کہتے ہیں مصائب میں بخل نہ کرنا، سخت جملے پڑھنا تاکہ دشمنوں سے بیزاری کا لوگ اعلان کرتے رہیں اور آل محمد کی مظلومیت پہ روتے رہیں۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں دو واسطے دینا چاہتا ہوں۔ پروردگارا، واسطہ اس ماں کا کہ جو وقت شہادت بھی وصیت کر رہی ہیں، فضا جب میرے بچے گھر آئیں تو پہلے کھانا کھلا دینا، بعد میں بتانا میری شہادت ہو گئی۔ میرے بچے میرے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، میرے بچے میرے بغیر پانی نہیں پئیں گے۔ پروردگارا کیسی عظیم ماں ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، پروردگارا جناب سیدہ نے مدینے میں اپنے بچوں کی بھوک پیاس کو برداشت نہیں کیا، بی بی آپ نے شام غریبہ میں اپنی پوتی کے تماچے کھانا کیسے برداشت کیا ہوگا؟ پروردگارا واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ بس میں انشاءاللہ تعالی فضائل بھی پیش کروں گا، لیکن یہ بھی جو ہاتھ بلند ہیں سب اپنے اپنی حاجات کو طلب کر لیجئے گا، میں واسطہ دے رہا ہوں، میرا انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا کریں گے قبول ہوگی۔ پروردگارا واسطہ ماں کا اور بیٹی کا جو دونوں درباروں میں گئی تھی، لیکن ایک فرق تھا، ماں صحابی کے دربار میں گئی تھی، بیٹی شرابی کے دربار میں گئی۔ ماں صحابی کے دربار سے بوڑھی ہو کے واپس آئی، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی۔ ارے صحابی کا دربار ایسا تھا، نہ جانے شرابی کا دربار کیسا ہوگا۔ پروردگارا واسطہ ماں کا، واسطہ ان کی بیٹی کا، جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس وقت عراق میں، ایران میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، فلسطین میں، نائجیریا میں، برما میں، خود اس وقت کشمیر میں، افغانستان میں، پاکستان میں، ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہے، سب کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا اس وقت ہمارے بہت سے جوان ائمہ علیہ السلام کے حرم اور جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کے حرم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں دے چکے ہیں۔ پروردگارا ہمارے ان تمام شہداء کو، یہ جو بھی ہمارے عراق میں شہید ہوئے جنرل، پروردگارا ان تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہم سب کو اور ہمارے مرحومین کو، بانیان مجلس کی، شرکت کنندگان کے مرحومین کو اور ہم سب کو پروردگارا جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا جتنے بھی افراد نے ہم سے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔